السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کرنے سے قبل ہم سب مل کر سب سے پہلے مدینے میں آرام فرمانے والے ہم غریبوں کے آقا، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارے، حضور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ربیع الآخر جس کو ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے، ربیع الغوث کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے روبرو آئیں، اور بالخصوص ساتھ ہی ساتھ آپ بھی بارگاہ غوثیت سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ حضرات، پیران پیر، بڑے پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محی الدین پیر لاسانی، حسنی و حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند باتیں آپ کے روبرو کرنے جا رہی ہیں، سماعت کریں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہر بغداد، قصبہ جیلان کے اندر 470 ہجری میں ایک رمضان المبارک کو جلوگر ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ باپ کی طرف سے حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 11ویں پشت پر باپ کے طرف سے حضرت امام حسن سے جا کر ملتا ہے، اور ماں کی طرف سے 11ویں پشت پر حضرت امام حسین سے جا کر ملتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ہی مشہور کرامت ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم بڑے پیر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک رمضان المبارک کو جلوگر ہوتے ہیں، تو آپ پیدا ہونے کے بعد دن بھر کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے شوہر نامدار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتی ہیں کہ ہمارے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ دن بھر کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ روزہ رکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے ام الخیر فاطمہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ دن پہلے میرے خواب میں نانا جان
سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بشارت دی ہے کہ اے ابو صالح تمہارے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس طرح سے میری شان تمام انبیاء میں بلند ہے اسی طرح سے اس کی شان تمام ولیوں میں بلند ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو صالح کے خواب میں آ کر یہ بشارت دیتے ہیں، اے ابو صالح تمہارے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس طرح سے میری شان تمام ولیوں انبیاء میں بلند ہے اسی طرح سے ان کی شان تمام ولیوں میں بلند ہوگی۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ میرے بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل ہی بے شمار اولیاء کرام نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو یہ بشارت دی، یہ خوشخبری دی کہ ہمارے بعد ایک ایسا ولی آئے گا، ہمارے بعد ایک ایسا ولی آئے گا۔ ہر کسی نے بتایا، جیسے کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اس میں امام حسن عسکری کا بھی تذکرہ ملتا ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور بھی بہت سارے اولیاء کرام ہیں جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ اولیاء کرام نے اپنے چاہنے والوں کو یہ بتایا کہ ہمارے بعد ایک ایسا ولی آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ کہے گا قدمی ہادی رغبتی علی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے۔ قدمی ہادی علی رغبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، تو بتائیے میرے نبی کی شان کیا ہوگی؟ ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے ایک بہت ہی مشہور کرامت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو میں سناتا چلوں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں، امی جان میرا 2 احسان آپ کے اوپر ہے۔ امی پریشان ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، ابھی بچپنے کی عمر ہے حضور غوث اعظم کی، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ امی جان میرا 2 احسان آپ کے اوپر ہے، میں نے 2 احسان آپ کے اوپر کیا ہے۔ حضور حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بیٹا وہ 2 احسان کیا ہے؟ تو حضور سیدنا غوث اعظم عرض کرتی ہیں، امی جان ایک احسان تو یہ ہے، ایک آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، امی جان ایک مرتبہ آپ مجھ کو اپنی گود میں لیے ہوئے گھر میں سو رہی تھی اور چند ڈاکو آپ کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے چاہا کہ وہ آپ کی عزت پر حملہ کریں، لیکن آپ کی عزت کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ایک شیر بھیجا تھا جو تمام ڈاکو کو چیر پھاڑ گیا تھا۔ امی جان وہ شیر کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہ تمہارا بیٹا عبد القادر تھا۔ یہ غوث اعظم ہے جو ماں کی گود میں ہے اور ماں کی عزت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ زیادہ ٹائم نہ لے کر آپ کو بتانا چاہوں گا فرامین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، بڑے پیر روشن ضمیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہوگا، جو مجھ سے چاہے گا، جو مجھ سے چاہت رکھتا ہوگا، جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا، جو مجھ سے عشق کرتا ہوگا، سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، اور حضور
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرمایا کہ قدم ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے، تو اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ خراسان میں موجود تھے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہی اس بات کا علم ہوا کہ بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم نے یہ فرمایا، تو فوراً حضور سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور فرمایا کہ عبد القادر جیلانی، سب سے پہلے تمہارا قدم میرے گردن پر ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں میرا زمانہ نصیب نہ ہو، اگر تمہیں میرا زمانہ نہ ملے اور تم مجھ سے مرید ہونا چاہتے ہو تو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے تم مجھے پیر تسلیم کر لینا، میں تم کو مرید تسلیم کر لوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک قول غوث اعظم کا یہ بھی ملتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک کہ میرا چاہنے والا بخشا نہ جائے گا۔ اور میرے نبی کی شان کیا ہوگی؟ جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو میرے نبی کی شان کیا ہوگی؟ میرے نبی کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اب تو آئی ہے شفاعت، اب پر بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا۔ جنت میں وہ غوث ہمارا نہ جائے گا جب تک کہ ہر ایک چاہنے والا بخشا نہ جائے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔